اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ داڑھی اور سر وغیرہ کے سفید بال اکھاڑنے کی اور بالغ لڑکے کی داڑھی کے آنے پر داڑھی کے بال اکھاڑنے کی مناہی۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ مسلمان کے لیے نور ہوں گے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: سفید بال جو عام طور پر سن رسیدگی اور بڑھاپے کی علامت ہیں، انہیں اکھاڑنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے حدیث میں بیان کرنا آخرت کے فائدہ کے علاوہ دنیا میں بھی وہ ایک مسلمان کے لیے وقار اور عزت کا سبب ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کام کیا جس کی بابت ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس کی بابت ہمارا حکم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، نہ اس پر شریعت کی کوئی اصل ہی دلالت کرتی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ بدعت اور خلاف شرعی کام مردود ہیں۔ ایک مسلمان کا کام اتباع ہے، نہ کہ نیا پن یعنی بدعت اور نافرمانی۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے اور بنا شرعی عذر دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی کراہت کا بیان۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں سانس لے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: کھانے پینے اور دیگر اس قسم کے کاموں کے لیے چونکہ حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے نہ کیے جائیں، اس لیے دوسرا حکم یہ دیا کہ ناپسندیدہ کاموں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے تاکہ دائیں ہاتھ کا وقار قائم رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری بدعمالیوں سے درگزر فرما دیجیے اور ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔